عرض ہے ناظرین، ایک جیتے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتے خبرنامہ، میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کرے تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتے خبرنامہ۔ ناظرین، ملک میں ایک دن میں کورونا وائرس کے 1334 کیسز، متاثرین کی تعداد 15,500 سے متجاوز۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کووڈ-19 انفیکشن کے 1334 نئے کیسز درج کیے جانے کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد 15,712 تک پہنچ گئی، اور اس دوران اس وبا سے 127 افراد کی موت ہونے کے بعد ملک میں ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 507 ہو گئی ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس کے اب تک کل 15,712 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 77 غیر ملکی مریض بھی شامل ہے۔ کورونا وائرس سے متاثرین کی صحت مند ہونے کی رفتار بھی تیز ہوئی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس وبا سے متاثر 239 افراد کے صحت مند ہونے کے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد 2,231 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس ملک کی 32 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پھیل چکا ہے۔ کورونا وائرس سے سب سے شدید متاثر مہاراشٹر ہے، جہاں متاثرین کی تعداد میں ایک دن میں 328 افراد کا اضافہ درج کیا گیا ہے، اور مجموعی تعداد 3,651 ہو چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 10 افراد کی موت کے بعد اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 211 ہو گئی ہے، جو افسوسناک ہے۔ ناظرین، کورونا وائرس ملک بھر میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، چنانچہ حفظان صحت کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے عوام کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیں، اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ رکھ لیں، ہجوم میں نکلنے سے گریز کریں۔ یہی ایک اس کا علاج ہے۔ آج تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا ہے۔ حفظان صحت کے پیش نظر خود اختیاری ضروری ہو چکی ہے۔ ناظرین، کورونا وائرس سے گجرات میں ایک دن میں 12 اور مہاراشٹر میں 10 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور گجرات میں کورونا وائرس کووڈ-19 سے ہلاک ہونے والوں کے معاملات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، دہلی میں کورونا متاثرین کی تعداد 1,893 پر پہنچ چکی ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 نے ہفتے کو دہلی والوں کی تشویش میں اچانک اضافہ کر دیا ہے، اور اس وائرس کے 186 نئے معاملات کے بعد دارالحکومت میں کل متاثرین کی تعداد 1,893 تک پہنچ چکی ہے۔ لاک ڈاؤن میں کسی طرح کی نرمی نہیں دی جائے گی: کیجریوال۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دارالحکومت میں کووڈ-19 کے بغیر علامت والے مریضوں کے سامنے آنے کی انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے اتوار کو کہا کہ فی الحال لاک ڈاؤن میں کسی طرح کی ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ ممبئی راج بھون کو سیاسی سازش کا مرکز نہیں بنانے دیا جائے گا: راوت۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے اتوار کو روز مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کو حذف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ راج بھون کو سیاسی سازش کا مرکز نہیں بنانے دیا جائے گا۔ ناظرین، کانگریس نے ای کامرس کمپنیوں کے لیے غیر ضروری اشیاء کی فروخت سے متعلق ہدایت بدلنے کے اس مشورے پر توجہ دینے کے لیے حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایک دن پہلے ہی پارٹی کے سابقہ صدر راہل گاندھی نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اقتصادی بحران سے دوچار کسی بھی ہندوستانی کمپنی کو غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے حصول نہیں کرنے دینے کے ان کے انتباہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے پالیسی ساز فیصلہ کرنے کے لیے حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ کانگریس کے محکمہ مواصلات کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے بھی حکومت کا آج شکریہ ادا کیا کہ اس نے ای کامرس کمپنیوں کو غیر ضروری سامان کی
ऑनलाइन फरोख्त की छूट वापस लेकर इस सिलसिले में कांग्रेस के दिए गए मशवरे पर मुस्बित फैसला किया है। नाजरीन, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हुक्काम से कहा कि वो कोरोना वायरस वबा की वजह से पूरे मुल्क में नाफिज मुकम्मल लॉकडाउन के मद्देनज़र जारी रहनुमायाना हिदायत में पीर से कुछ सरगर्मियों में छूट के इंतज़ामात के बारे में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के साथ अहम नुकात पर बातचीत करेंगे, जिससे पूरे मुल्क में सूरत हाल को कंट्रोल में किया जा सकेगा। वज़ारत दाखिला ने आज जारी बयान में कहा कि मिस्टर शाह ने सनीचर को मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना वबा की वजह से पैदा हुई हालात का जायज़ा लिया। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा के ख़िलाफ़ मुहिम जारी रहेगी, इसीलिए मुकम्मल लॉकडाउन की पाबंदियों के साथ वक्तन फ़ौक्तन की जाने वाली हिदायत पर सख्ती से अमल में किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो इलाके हॉट स्पॉट क्लस्टर्स कमिटमेंट जोन में नहीं आते और जिनमें कुछ सरगर्मियों की इजाज़त दी जा रही है, वहाँ एहतियात बरतना और ये यकीनी बनाना ज़रूरी है कि छूट सिर्फ हकीकी सूरत हाल के जायज़े के बाद दी जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुआशियत को मजबूती फराहम करने के लिए दही इलाक़ों में कुछ इक़्तिसादी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई है, इसलिए ज़िला मजिस्ट्रेटों को सनती ग्रुपों के ताउन से रियासत के अंदर ही मज़दूरों को इनके काम करने की जगह पर पहुँचाने का इंतज़ाम करना चाहिए। इससे न सिर्फ इक़्तिसादी सरगर्मियों को रफ्तार मिलेगी बल्कि मज़दूरों को रोज़गार के मौक़े भी फराहम किए जा सकेंगे। नाज़रीन, मुसलमानों पर कोरोना के फैलाव का इल्ज़ाम लगाना काबिल मज़म्मत है। इस्लामी ममालिक की ताउन तंजीम OIC ने इंडिया में इस्लाम से नफ़रत पर मबनी मुसलमानों पर मनफी मुहिम की मज़म्मत करते हुए OIC के इंसानी हुकूक़ के मुस्तक़िल हाई कमीशन ने कहा है कि कोरोना के फैलाव का इल्ज़ाम मुसलमानों पर आयद करना और मीडिया में उनके किरदार कशी काबिल मज़म्मत करार दिया है। इंसानी हुकूक़ के मुस्तक़िल हाई कमीशन के मुताबिक इस मनफी मुहिम के नतीजे में मुसलमान इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। OIC के इंसानी हुकूक़ के मुस्तक़िल हाई कमीशन ने इंडियन हुकूमत पर जोर दिया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई नफ़रत की लहर रोकने और आलमी क़ानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए मुस्लिम अक़लियत के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इंडिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई नफ़रत की मज़म्मत करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी कोरोना पॉलिसी के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल से तवज्जो हटाने के लिए जानबूझकर मुसलमानों को वैसे ही निशाना बना रहे हैं जैसे जर्मनी में नाज़ियों ने यहूदियों को निशाना बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में कोरोना वायरस के फैलाव का इल्ज़ाम तबलीगी इज्तिमा पर लगाया जा रहा है, लेकिन तबलीगी जमात कोरोना वायरस के फैलाव के इल्ज़ाम की तजदीद करती आ रही है। इंडिया में जहां एक तरफ कोरोना वायरस से निमटने के लिए आवाम से मुत्तहदा होकर इस वबा से लड़ने की अपीलें की जा रही है, वहीं इंडियन मीडिया के कुछ चैनल्स में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों इंडियन एक्सप्रेस में शाया शुदा होने वाली एक खबर में कहा गया था कि गुजरात के एक सिविल हॉस्पिटल में कोविड-19 के लिए बनाए गए वार्ड को मजहब की बुनियाद पर अलहदा किया गया। 1200 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल के वार्ड्स को मजहब की बुनियाद पर अलहदा किया गया है। इस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गनविंत H. राठौर ने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलहदा वार्ड्स रियासती हुकूमत के फैसले पर बनाए गए हैं। नाजरीन, सऊदी अरब में कोरोना के 1000 जायद से नए मरीज़। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1088 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुल्क में मरीज़ों की मजमूई तादाद 9362 तक पहुँच गई है। वज़ारत सेहत के मरकज़ी तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आली ने इतवार को रियाज में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से मज़ीद 5 अफराद हलाक
ہوئے ہیں، جس کے بعد اب تک اموات کی تعداد 97 ہو چکی ہے۔ ناظرین، ترجمان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف شہروں میں کورونا وائرس سے 69 افراد صحت یاب ہوئے اور مجموعی طور پر اب تک 1378 افراد شفا یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے بتایا کہ 19 اپریل 2020 اتوار کو مہلک وائرس سے ہلاک ہونے والے صبح کے صبح غیر ملکی ہیں۔ 4 کا تعلق مکہ مکرمہ اور 1 کا تعلق جدہ سے ہے۔ ان کی عمر 37 سے 64 برس کے درمیان ہے۔ کورونا وائرس سے مرنے والے تمام غیر ملکی پہلے سے ہی لا علاج امراض میں مبتلا تھے۔ وزارت صحت نے ترجمان نے بتایا کہ اس وقت 7869 ایکٹیو کیسز ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ ان میں سے 93 کی حالت نازک ہے، ان کا علاج انتہائی نگہداشت شعبے میں کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ ای کامرس کمپنیوں کو 20 اپریل کے بعد بھی غیر ضروری اشیاء کی فراہمی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزارت نے آج ایک حکم نامہ جاری کرنے کے بعد کہا کہ ای کامرس کمپنیاں 20 اپریل کے بعد بھی صرف اشیاء ضروری کی سپلائی ہی کریں گے اور اس کے لیے انہیں اپنی گاڑیوں کو سڑک پر اتارنے سے پہلے ضروری اجازت بھی لینی ہوگی۔ یہ واضح رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ منگل کو کورونا وبا کے پیش نظر ملک بھر میں لاک ڈاؤن کے دوسرے مرحلے کا اعلان کرتے ہوئے اسے 3 مئی تک توسیع دینے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ضروری سرگرمیوں کو 20 اپریل سے شروع کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ حالانکہ یہ فیصلہ لاک ڈاؤن کی ہدایت پر عمل درآمد کرنے کی بنیاد پر لینے کی بات کہی گئی تھی۔ اس کے بعد وزارت داخلہ نے لاک ڈاؤن سے متعلق ہدایت جاری کی تھی اور ان میں کہا گیا تھا کہ ای کامرس کمپنیوں کو 20 اپریل کے بعد کاروبار کی اجازت دی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے آج اس سلسلے میں صورتحال واضح کرتے ہوئے کہا کہ ای کامرس کمپنیوں پر بھی غیر ضروری سامان کی سپلائی سے متعلق پابندیوں کا اطلاق رہے گا اور کورونا وبا سے متعلق 20 اپریل کے بعد بھی غیر ضروری سامان کی فراہمی نہیں کر سکیں گے۔ ضروری اشیاء کی فراہمی کرنے والی ای کامرس کمپنیوں کو اپنی گاڑیوں کو سڑک پر اتارنے سے پہلے یعنی اپنی ٹرانسپورٹ گاڑیوں کو اتارنے سے پہلے حکومت سے اجازت لینی ہوگی۔ ناظرین، تلنگانہ حیدرآباد کے نیلوفر ہاسپٹل کے اسٹاف کو الگ تھلگ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ناظرین، حیدرآباد کے بچوں کے مشہور نیلوفر ہاسپٹل کے اسٹاف کو الگ تھلگ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے کیونکہ اس ہاسپٹل میں 45 دن کا نوزائیدہ کو کورونا وائرس سے متاثر پایا گیا، جس کے بعد ہاسپٹل کے سپرنٹنڈنٹ نے 15 تا 17 اپریل 3 شفٹس میں ڈیوٹی انجام دینے والے اسٹاف کو الگ تھلگ رہنے کی ہدایت دی ہے۔ اس اسٹاف میں پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسرز، نرسز اور دیگر شامل ہیں۔ اس بچے کا تعلق نارائن پیٹ سے تھا۔ اس واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد اعلیٰ عہدیدار چوکس ہو گئے ہیں۔